بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی سیریز کے اندر صحابہ اکرام سے متعلق مختلف موضوعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور آج بھی ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ ہمارے پاس وہ تشریف لائے۔ تو چلتے ہیں ہم ان کی جانب، اور ان کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب۔ اس حوالے سے ہم ان سے سوالات کریں گے۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کیا ہے، اور ان کو یہ جو لقب ملا ہوا ہے ابو تراب کا، یہ لقب ان کو کیوں دیا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ابن ہاشم الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب ان کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں آپ کی نگرانی میں پرورش پانے والے اور آپ کی تربیت میں جو ہے وہ رہنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی بن ابی طالب جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے ایک ہیں، اور ان خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں جن کی اقتداء کا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بعد امت کو حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خلفاء الراشدین المہدیین ہیں بالاتفاق، امت کے اتفاق کے ساتھ، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تین خلفاء کے بعد چوتھے نمبر پر، صحابہ اکرام میں چوتھے نمبر پر یہ افضل ترین صحابی، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد تمام صحابہ اکرام سے افضل ہیں۔ اور یہی خلافت اور جو امارت کی ترتیب ہے، یہی فضیلت کی ترتیب ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور ان 6 اصحاب شورا میں سے ہیں جن کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھوڑا تھا، اور سیدنا علی بن ابی طالب اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اور اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں شریک رہے، اور اکثر اسفار میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شریک رہے، سوائے غزوہ تبوک کے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ مدینہ میں اپنا نائب یعنی نگران جو ہے وہ مقرر اور متعین کیا تھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ابو تراب کی جو یہ کنیت یا یہ لقب جو ملا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جیسا کہ صحیحین میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، تو ان سے پوچھا کہ تمہارا چچا زاد یعنی چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اور ان میں کوئی ناراضگی ہوگی جس وجہ سے وہ گھر سے نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب کو تلاش کرتے کرتے مسجد میں آئے، تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے پہلو پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اٹھایا، اور ساتھ پیار اور محبت سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے مٹی کو جاڑ رہے تھے، اور ساتھ اللہ کے نبی محبت سے فرما رہے تھے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، کہ اے مٹی کے باپ اٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ محبت سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی فضیلت سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کی فضیلت ہے، اور وہ اپنی دیگر کنیتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ابو تراب کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے، چونکہ یہ ایسی کنیت ہے جو ان کو نبی کائنات علیہ السلام نے، اور یہ ایسا لقب ہے جو نبی علیہ السلام نے ان کو دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے محبت بھرے انداز میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے مٹی کو جاڑا، اور ساتھ اللہ کے نبی بار بار فرما رہے تھے، قم ابا تراب، قم ابا تراب، کہ اٹھو اے مٹی کے باپ، اٹھو اے مٹی کے باپ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کو جو ہے منوا کر ان کو راضی کر کے
لے گئے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے ان کی صلح کروائی۔ اور دیکھیں ہمارے لیے یہاں اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہمارے ہاں اگر کسی سسر کو پتہ چل جائے لڑکی کے باپ کو کہ میری بیٹی سے جو ہے وہ اس کا شوہر ناراض ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں یا ان کے درمیان صلح کروائیں، وہ اور زیادہ جو ہے وہ لڑائی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے وہ اس کے برعکس کچھ لوگوں کو بلا کر مار پیٹ بھی جو ہے وہ کروا دیتے ہیں اپنے داماد کی۔ تو لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اس میں اسوہ اور قدوہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسری بات نہیں کی، سیدھا گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو محبت بھرے انداز سے اٹھایا اور لا کر جو ہے وہ ان کی صلح کروا دی۔ اور یہی ہونا چاہیے اصل میں۔ اگر آپ مسائل کے اندر پڑھیں گے اور پھر تفاصیل کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، آپ نے زیادتی کر دی، اس نے کر دی، تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر حکمت عملی سے جو ہے وہ اس رشتے کو مزید جو ہے وہ مضبوط کر دیا۔ شیخ صاحب، احادیث کی روشنی میں آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ چند بیان کر دیجئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب جو ہیں وہ احادیث میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں، بلکہ باقاعدہ سیدنا علی بن ابی طالب امیر المومنین کے فضائل پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ امام نسائی نے فضائل علی کے نام پر کتاب لکھی اور کئی علماء نے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی زیادہ احادیث، صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں غلو کرنے کی یا من گھڑت احادیث کا سہارا لینے کی یا ضعیف احادیث کا سہارا لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صحیحین میں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں کل جو ہے وہ یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دینے والا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دینے والا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ فرمایا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پوری رات جو ہے وہ اس انتظار میں رہے کہ صبح ہو ہم دیکھیں کون وہ شخص ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام سارے ہی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن بالکل ایسے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تمام صحابہ جنتی ہیں اور ان میں سے ہم فضیلت ان کو دیتے ہیں جن کے بارے اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، جیسے اشرا مبشرہ ہم کہتے ہیں جی اشرا مبشرہ میں سے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں، تو ان کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اسی طرح اب صحابہ تو اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں سارے، اور اللہ اس کے رسول کو ان سے محبت ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی نے نام لے کر جو ہے وہ ذکر کیا کہ اس شخص کو جس کو کل میں جھنڈا دوں گا وہ شخص ایسا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے اعلیٰ درجے کی محبت کرتا ہے، انتہا درجے کی محبت۔ دیکھیں محبت کے درجات ہیں نا، تو اس شخص کو اللہ اس کے رسول سے بہت انتہا درجے کی محبت ہے اور اللہ اس کے رسول کو بھی اسی طرح اس سے محبت ہے۔ صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ صبح کس کو جھنڈا ملے گا، بلکہ ہر صحابی کی تمنا اور خواہش تھی کہ کاش یہ جھنڈا فتح کا مجھے مل جائے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کبھی امارت کی، خلافت کی تمنا نہیں کی، میں نے زندگی بھر کبھی منصب اور عہدے کی تمنا نہیں کی سوائے اس دن کے کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ لیکن یہ جھنڈا کس کے حق میں، کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول ان کو تو آنکھوں کے اندر تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، تو میں بلاؤ علی کو۔ حضرت علی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ ان کی آنکھ میں ڈالا اور اللہ نے شفا دے دی۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ جہاد کرو۔ کچھ اللہ کے نبی نے تعلیمات دیں تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دی اور فاتح خیبر بن کر جو ہے وہ خیبر کے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مدینہ میں جو بچے اور عورتیں تھیں ان پر اور مدینہ کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے چھوڑا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چونکہ بہادر تھے اور اسد اللہ تھے، تو اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جو بہادر ہوتا ہے، جنگجو ہوتا ہے، وہ اگر جنگ سے پیچھے رہے تو اس کو ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے حکم پر اعتراض نہیں تھا، لیکن اس بات کا افسوس تھا کہ میں جنگ میں کیوں شریک نہیں ہو رہا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے چہرے پر یہ اثرات پڑھ لیے. تو جب یہ اثرات پریشانی کے دیکھے کہ شاید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ وہ جہاد میں کیوں نہیں شریک ہو رہے، تو آپ نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جو ہے وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے ساتھ ایسے تمہارا وہ مقام ہو جیسے موسیٰ اور ہارون کا تعلق تھا. یعنی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو جو ہے وہ جو اپنی قوم پر بنی اسرائیل پر جو ہے وہ نگران اور ذمہ دار بنا کر گئے ان کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے. تو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ جیسے موسیٰ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے اور اپنے بھائی کو جو ہے وہ نگران بنا کر گئے، تو میں تمہیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. الا انہ لا نبی آبادی، مگر یہ ہے کہ وہ تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ قسم اٹھا کر یہ بیان کیا کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحبونی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، نہیں مجھ سے محبت کرے گا مگر مومن اور نہیں مجھ سے بغض رکھے گا مگر وہی شخص جو منافق ہوگا. تو ہر شخص جو اہل ایمان میں سے ہے اس کو علی سے محبت ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر بھی ایمان ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے. بے شک. باقی الگ بات ہے کہ کوئی ان پر الزام دے کہ یہ علی سے محبت نہیں کرتے. ہمارا اس بات پہ یقین اور ایمان ہے، اور یہ نبی کی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر ایمان ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے. جس شخص کے دل کے اندر ایمان ہے وہ علی سے محبت کرے گا، اور جس کے دل کے اندر نفاق ہے وہ علی سے بغض رکھے گا. باقی رہی بات یہ کہ صحابہ کرام کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ جو ان سے اختلاف کرنے والے تھے رائے میں، اجتہاد میں، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام کے اندر ہم یہ ذکر کر چکے ہیں، یہ اس اعتراض کا جواب دے چکے ہیں، لیکن دوبارہ ناظرین سامعین کے لیے ہم اس چیز کو ذکر کر دیتے ہیں دوبارہ. اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے کہ جن صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی اس منافقت یعنی اس کا شکار ہوئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ ان کا اختلاف وہ تھا جو مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے جن کا حضرت علی سے اختلاف تھا وہ بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، اور وہ بھی مجتہدین میں سے علماء صحابہ کرام میں سے ہیں. تو لہٰذا وہ اجتہادی اختلاف ہے، اور وہ غلطی کی بنیاد پہ جنگیں ہوئیں. اگر ان کا آپس میں اختلاف ہوا، کیونکہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے جی تم کہتے ہو کہ وہ آپس میں نرم مزاج تھے، رحماء بینہم تھے، تو انہوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لی تھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بغض نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں. غلطی کی بنیاد پر یا غلط فہمی کی بنیاد پر دو بھائیوں کے درمیان تلواریں نکل آتی ہیں اور بعد میں وہ بھائی رہتے ہیں، تو غلطی کی بنیاد پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام طرفین میں صحابہ تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی. اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے کہ جن صحابہ کرام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں تم سے بغض رکھے گا مگر منافق. تو یہ بغض نہیں تھا صحابہ کرام کا آپس میں، یہ ایک رائے میں اجتہادی اختلاف تھا جو ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، اور ان کے دل کے اندر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی حسد بغض اور نفاق یہ چیز موجود نہیں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی سے محبت یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ قیامت کو علی، فاطمہ، حسن و حسین میرے ساتھ ہوں گے جہاں میں ہوں گا. جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ان سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ داخل ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی و ایاکی وہذا النائم یعنی علی وہما یعنی الحسن والحسین لفی مکان واحد یوم القیامہ. مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی ہے ان کی. تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے یعنی انتی وہذا یعنی نائمن، حضرت علی سوئے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہما اور وہ دونوں یعنی حسن و حسین ہم جو ہے وہ جنت میں ہوں گے، اور یعنی جہاں میں ہوں گا قیامت کو وہاں میرے ساتھ ساتھ تم ہوگے. اور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انت منی و انا منک، کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم میں سے ہوں، یعنی علی مجھ میں سے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے بہت بڑی. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا یمن میں، ان کو فیصلے کرنے کے لیے بھیجا. تو حضرت علی جو ہے وہ نوجوان تھے، تو فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نوجوان آدمی ہوں
اور میں قضاء کے بارے میں جانتا تو ہوں لیکن میں نے آج تک کبھی فیصلے کیے ہی نہیں، تو میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ مار کے دعا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، اللہ علی کی زبان کو ثابت رکھنا اور اس کے دل کو ہدایت پہ لگائے رکھنا، اور اس کے دل کو ہدایت دے دے، یعنی صحیح فیصلے کی اس کو توفیق دے دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی فیصلہ کرنے کے بعد مجھے پشیمانی نہیں ہوئی، میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں نے درست فیصلہ کیا، چونکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا تھی۔ اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کو ذکر کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بے شمار فضائل و مناقب ہیں اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب صحیح احادیث میں بے شمار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، تو ہمیں ضعیف حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ شیخ صاحب، ابھی آپ نے دوران گفتگو یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ تمہاری اور میری نسبت اس طرح جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی، تو تم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس سے بعض علماء، بعض افراد یہ استدلال کرتے ہیں، اور روافضہ تو خاص طور پہ یہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلافت کے پہلے حقدار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی اس بات کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ علی کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے، یا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہاں تو اگر ہم اس حدیث کا پس منظر جیسے ہم نے ذکر کیا، اگر اس کی طرف ہم دیکھیں تو یہاں مراد تو صرف مدینہ میں ان کو نائب چھوڑنا تھا، ان کو مدینہ میں نائب، وگرنہ تمام وجوہ یعنی ہر اعتبار سے یہ مشابہت جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون اور نبی علیہ السلام اور علی کے درمیان یہ نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ مورخین اور روایات کے اندر، تاریخی روایات کے اندر موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ہارون علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ یہاں اس جنگ کے اندر علی بن ابی طالب امیر المومنین کو نائب بنایا ہے، تو اور کئی غزوات کے اندر آپ نے اور صحابہ کرام کو بھی مدینہ کے اندر اپنا نائب چھوڑا ہے، اور اگر یہ دلیل بن سکتی ہے تو پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور متعدد بلکہ حج کے لیے جو 9 ذوالحجہ کا حج تھا، یعنی 9 ہجری کے اندر جو حج ہوا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حج کا امام بنا کر سیدنا ابو بکر کو بھیجا ہے۔ تو اور بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، تو پھر یہ دلائل بھی تو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہاں تو مراد یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو پیچھے اپنے بھائی ہارون کو وہ اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو ایسے میں تمہیں جو ہے وہ مدینے کا اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر تو کہیں بھی نہیں ہے کہ خلافت میں بھی تم میرے بعد جو ہے وہ حقدار ہو خلافت کے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے یہ صرف نیابت میں ہے، نہ کہ خلافت میں ہے۔ یہ تشبیہ موسیٰ اور ہارون اور نبی علیہ السلام کی جو نسبت بیان کی گئی ہے، یہ صرف نیابت میں ہے، نہ کہ یہ خلافت میں ہے، کیونکہ اگر ہم خلافت میں گئے تو پھر تشبیہ یہ کلی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ہارون علیہ السلام جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ رہے، تو وہاں ہارون تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو یہ تشبیہ بنتی نہیں ہے اگر ہم اس سے مراد خلافت لیں تو، کیونکہ موسیٰ کے بعد ہارون خلیفہ نہیں بنے، ان کے نائب نہیں بنے ان کی وفات کے بعد، بلکہ ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر یہاں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ثابت نہیں نہ ہوتی، یہاں نیابت ہے، اللہ کے نبی نے ان کو نائب بنایا اور ان کا دل رکھنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو، اور یہ فضیلت ہے ان کی، یقیناً ہم کہتے ہیں ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میری اور تیری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے، اور نسبت دوسری اعتبار سے یہ بھی تھی کہ وہاں سے موسیٰ اور ہارون جو ہے وہ بھائی تھے آپس میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور علی چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا باقاعدہ جب جوش اور جذبہ دیکھا، ان کا حیدر قرار ان کو کہا جاتا ہے، تو اس جذبے کی بنیاد پر ان سے بلکہ یہ بات کی، ان کو دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اجر میں تو انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ایک کام امت کا ہے، یعنی یہ کام بھی امت کا ہے،
اور جیسے موسیٰ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہارون نے ان کی مدد کی اور تعاون کی، ایسے تم بھی کرو۔ یہ بھی ایک کام ہے، وہ بھی کام ہے، جہاد بھی ایک کام ہے، اور پیچھے سے یہ یہاں مدینہ کا دفاع کرنا اور مدینہ کے اندر نائب بن کر رہنا، یہ بھی ایک کام ہے جو ہارون نے موسیٰ کی جگہ پر کیا تھا۔ اور یہ فضیلت ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کے اندر خلافت ثابت نہیں ہوتی اس حدیث سے۔ صحیح، بہت شکریہ شاہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ بارک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔